سے آپ آخرت میں جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف ایک پیغام ہے۔ آپ جب یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے تو یہ سورۃ قصص کا آیت نمبر 67 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی قارون کا اور بعد میں بھی قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون دنیا جانتی ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر آ کر بہت سارا مال سونا چاندی کمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اتنا قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہ، تو اس نے اپنی قوم کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ بغاوت کی اور سرکشی اس نے اختیار کی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ آتیناہ من الکنوز ما، ہم نے اس کو اتنے خزانے دے دیے تھے، جہاں یہ لفظ ہے آتیناہ، خزانے اس کے نہیں تھے، ہم نے دیے تھے۔ اور جو اس کو خزانے ملے ہوئے تھے نا، خزانے اتنے زیادہ تھے کہ انا مفاد کہ اس کی جو چابیاں تھیں، تو جوڑیوں کو لاک کھولنے کے لیے جو چابیاں استعمال ہوتی ہے، لَتَنُوء، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک باریک خچروں کی لمبی کتاب ہو، ان پر وہ چابیاں اٹھانی بھاری ہو جاتی تھی۔ تو خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن اس شخص نے اتنا کچھ ملنے کے باوجود اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کیا، تو اس نے کہا یہ سب کچھ میں نے خود کمایا ہے، خود بنایا ہے۔ جو اللہ نے دیا تھا اس کو اپنی طرف نسبت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو اس کے سارے کاموں کو زمین میں دنسا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دنستا ہی چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ جنت میں اپنی سیٹ پکی کروانا چاہتے ہیں، جنت میں گھر بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ خزانے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سونا زیادہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بڑا کڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہنوں کے اندر بہت پکے مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو آپ کے نام نے دیا ہے اسی کے اندر آپ کی آزمائش ہے، اسی کے اندر آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو آپ کو جنت میں گھر مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ جب دیکھنے لگے نا مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسجد کو کشادہ کرنا ہے، تو چندہ دینے کے لیے مالدار آگے آگے، پیسے دینے میں آگے آگے، آپ جنگ کا اعلان کرتے تو چندہ دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آگے آگے، مالدار آگے آگے، تاجر آگے آگے، باغوں والے کھیتیوں والے آگے آگے خرچ کرنے میں۔ تو جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں نا، جب مال و دولت والے اپنا مال دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے دل میں ایک طبیعی چیز ہے کہ دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ یا ساڑھے کوئی پیسے دے، اسی بھی آج 5,000 روپیہ دے، 10,000 دے، اسی بھی سونا چاندی پیش کر دے، جو کھجورا ہوئی کھجورا دے، گھوڑے دے تو گھوڑے دے، اونٹ دے تو اونٹ دے، مال والے نے دیتا ہے، اسی نہیں دیتا۔ ایک بندے دے دل سے گل آئی، انہیں دوسرے غریب نہ گل کی، انہیں دل چ بھی گل آئی تیسرے، اور اصل چ گل کرتے وہ ایک پارٹی کے لوگ جڑے گل ذہن چ بٹھا لی۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا یار یہ بات ہم رسول اللہ سے پوچھتے اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو مال دیا ہوا ہے، دوسرے کو مال نہیں دیا ہوا، یہ تو پھر کوئی انصاف نہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے یہ اپنا مسئلہ رکھا کہ اللہ کے رسول صاحب اہل القصور بالوجوہ، یہ جو مال و دولت والے ہیں نا، یہ تو اجر و ثواب لیں گے۔ اب ہمارے پاس تو کچھ ہوتا نہیں کہ ہم دیں، اگر کمائیں جنت کمائیں،
تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مسئلہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو کہا بھئی تم ایسے کیا کرو، میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ وہ کر لو گے نا تو آپ ان کے قریب چلے جاؤ گے بلکہ ان سے آگے چلے جاؤ گے، اور پیچھے والا تمہارا کوئی وہ تمہارے ساتھ مل نہیں سکے گا، الا یہ کہ وہ کام جو تم کرو گے وہی کرے تو وہ تم کو بارے کا بتا دے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بتا دیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ 33 بار سبحان اللہ کہا کریں۔ 33 بار آپ نے یہ کہنا ہے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے خالق مالک، تو نے میرے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے نا، یہ فیصلہ تیرا بہت بہتر ہے میرے ہاں۔ یہ جو تم نے مجھے غریبوں کی صاحب میں پیدا کیا ہے نا، تو یہ تیرا فیصلہ اچھا ہے۔ اگر تو مجھے مال دے دیتا، زمین دے دیتا، پراپرٹی جائیداد دے دیتا، ہو سکتا ہے کہ آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان سے تعلیم نہ لے رہا ہوتا، تو میں اپنے کسی کام کار میں ہوتا۔ جیسا کہ فرعون کو اقتدار ملا، سیاست ملی، وہ ان کا صدر بنا، وزیر اعظم بنا، تو اس نے کیا کیا؟ دنیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کروا، اتنا ظلم کیے، کیوں؟ اقتدار کا نشہ۔ جن لوگوں کو اقتدار ملا ہوا ان میں سے کسی نے آپ کو کبھی دیکھا مسجد میں آئے؟ اور جن کے پاس مال ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، کاروبار ہوتے ہیں، زمین والے ہوتے ہیں، وہ کم لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ غریب غربا، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، وہ کم تاجر ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں، جو وہ ان صفوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ تو آدمی 33 بار جو کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بارے میں جو تم نے فیصلہ کیا ہے نا، کہ مجھے اتنا مال نہیں دیا، اتنی شہرت نہیں دی، اتنا مقام نہیں دیا، اتنی بہت اچھی جاب نہیں دی، مجھے مالداروں میں، پلازوں والوں میں، کھیتیوں والوں میں، سونے والوں میں، چاندی والوں میں پیدا نہیں کیا، میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ تو بھی سونا اور تیرا فیصلہ بھی بہت خوبصورت ہے، میں راضی ہو جاؤں۔ یہ آدمی 33 بار کہتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا جو کرنا ہے وہ الحمدللہ۔ اور آدمی کہتا ہے الحمدللہ کہ یا اللہ جس حالت میں تم نے مجھے رکھا ہے نا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ تم دنیا داری میں اپنے سے نچلے کو دیکھو اور دین داری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور صحابہ نے بھی ایسا کیا، دین کا معاملہ آیا تو اوپر والوں کو دیکھا کہ وہ اجر لے کر جا رہے ہیں، وہ جنت کما رہے ہیں، وہ زیادہ دین میں خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ تو آپ نے کہا الحمدللہ کہو کہ یا اللہ جتنا تو نے ہمیں دیا ہے نا، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس میں خوش ہیں، ہم اس میں تیرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں پاؤں دیے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تم نے پاؤں کی نعمت سے محروم کیا، وہ چل نہیں سکتے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، وہ پکڑ نہیں سکتے، ان سے آنکھیں چھین لی گئی، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان سے کانوں کی سماعت لے لی گئی، وہ سن نہیں سکتے، اور ان کو زبان سے قوت گویائی چھین لی گئی، وہ بول نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ ہمیں صحت دی ہوئی ہے، وہ بیماریوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے۔ اگر آدمی نے اپنی قدر دیکھنی ہو تو ایک چکر کسی ہاسپٹل کا لگائے کہ انسان کو پتہ چل جائے گا اللہ رب العزت نے انسان کو کیا۔ اگر پھر بھی انسان کو اپنی سمجھ نہ آئے تو ایک چکر کسی پاگل خانے کا لگائے۔ تو ایک پاگل خانے میں جائیں آپ تو وہاں آپ کو ایک آدمی پاگل خانے میں چلا گیا عرب کے اندر، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سارے کا سارا ننگا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یار یہ کون ہے، یہ سارے کا سارا ننگا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ شخص
کپڑے پھاڑ کے منہ میں ڈالتا رہتا ہے، اس کا گلا بند ہو جاتا ہے، پھر یہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں یہی فیصلہ لیا ہے، اس کو کپڑے پہنائے نہیں، اسے کپڑوں سے الرجی ہے۔ اور ہے کون؟ کہا یہ عرب کے ان مالداروں میں سے ایک ہے جن کا ٹاپ کلاس میں نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تھوڑا سا روزہ اس کا آیا، اور وہ بڑا مالدار تھا لیکن اب ڈھکا پڑا۔ اور اس سے آگے یہ کہ ایک شخص وہ اس کے کمرے کے اندر فون ہی فون لگا ہوا ہے اور وہ ٹکروں پہ ٹکرے مار رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں، یہ بھی بڑے پلازوں کا مالک ہے، لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی سمجھ سوچ خراب ہو گئی ہے، اب یہ ٹکروں پہ ٹکرے مار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او میرے بندو اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو میں نے تجھ پر جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرو۔ یہ نعمتیں اللہ کا فضل، اللہ کی عطا جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دی ہے، اس کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ کھاتے ہوئے ہر لقمہ چباتے ہوئے آپ یاد کریں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو چبانے کے لیے دانت نہیں دیے، بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو کھاتے ہیں پیسہ اربوں روپے میں، ان کے پاس اربوں روپے ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت والا آدمی آیا مسجد میں ذکر کا، تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائیو، میرے پاس میں فلاں ملک سے ہوں اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں کہ کہاں کہاں پر میری پراپرٹی جائیداد ہے، لیکن میں دنیا کے پھلوں میں سے جو پھل کھاؤں، جو بھی نعمتیں کھاؤں، میرے لیے وہ آٹا ہے، مجھے اس سے کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اور بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس کی زبان اکڑ گئی، اس نے زبان سے کوئی دوائی سے نکالی، پھر اس کو لگایا اور آہستہ آہستہ اس کی زبان کر دی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ دھڑکنے کے لیے اندر دل دیا ہے، اور ہمیں بہترین جگر دیا ہے، اور معدہ دیا ہے، گردے دیے ہیں۔ ایک گردے کے اندر چھوٹی سی پتھری آ جائے نا اور وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے تو انسان جیسے تڑپتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں انسانوں کو ملی ہوئی ہیں لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ جو ملا ہے اس کی انسان قدر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے زیادہ صحت مند لوگ وہ آپ کو عیاشی میں، بدکاری میں، زنا میں، شراب میں، جوئے میں، کھیل کود میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ملے، اور جب کوئی یہ کام کرنے سے کر نہیں سکتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اور پھر آگے فراغت، جو فراغت کا وقت ہے علم میں، تعلم میں، دین میں، عبادت میں، وہ صرف نہیں کرتا، وہ بھی کھیل و کود میں انسان اپنا زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ 33 بار تم الحمدللہ کہو کہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ یہ آپ اس شخص کو دیکھیں کہ امام ابراہیم وہ ایک دفعہ رستہ بھول گئے اور ایک صحرا میں نکل گئے، چلتے چلتے انہوں نے ایک جھونپڑی دیکھی، تو انہوں نے کہا اس جھونپڑی کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا جو مجھے راستہ بتا دے۔ تو وہ راستہ معلوم کرنے کے لیے اس جھونپڑی میں چلے گئے۔ جب اس جھونپڑی کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفوں کا حق صرف وہی رکھتا ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا،
اور مجھے اپنی مخلوق پر اس نے فضیلت عطا کی. اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اندر جانتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے والا اللہ کا شکر بجا لانے والا جو شخص ہے اس کے دونوں بالوں کٹے ہوئے اور اس کی آنکھیں ان سے وہ دیکھ نہیں سکتا، نبینا ہے. وہ شخص دونوں بالوں کٹے ہوئے اور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور جھونپڑی میں صحرا میں پڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ 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 الذی فضلنی علی کثیر. میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق پر فضیلت دی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا. میں اندر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ نبینا شخص جس کے بازو نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، یہ ہم آنکھوں والوں سے، ہاتھ والوں سے، پاؤں والوں سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گا رہے ہیں، شکریہ بجا لا رہے ہیں، آپ کو کسی اعلیٰ قوم میں مقام نہیں ملا ہوا اور آپ کے ہاں صحرا میں ایک کٹیا ہے اور وہاں بھی سہولتیں میسر نہیں ہے. اس ایک جھونپڑی کے اندر دیکھتا ہوں ایک چھوٹا سا برتن ہے، اس کے اندر کچھ پانی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں. صحرا بیابان ہے، پھر بھی اللہ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، کس نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی کہ دیکھو کائنات میں کتنے ہی ایسے افراد موجود ہیں جو بول نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، میں بول سکتا ہوں. یہ اللہ کی نعمت ہے. کتنے ہی انسان ہیں وہ سن نہیں سکتے، تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے سنا. یہ سننا اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. کتنے انسان ایسے ہیں وہ سن نہیں سکتے، میں سن سکتا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں. پھر اس نے کہا دیکھو میں تمہاری آواز سن کر سمجھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل اور شعور عطا کیا ہے کہ تم میرے دشمن نہیں، میرے خیر خواہ محسوس ہوتے. یہ میری عقل ہے، میری سمجھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اس جھونپڑی کے اندر بھیجا ہے کہ میرے بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور جا کر اسے پانی بنا کے آؤ. ہاتھ نہیں ہے کہ میں خود پانی پی سکوں. یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر میں شکر ادا کر رہا ہوں. آج وہ وہاں سے پانی پلاتے ہیں اور پانی پلانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ تو یہاں بیابان جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تم میرا کوئی کام کرو تو میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں. کہا بتائیے. کہا میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ یہاں سے گیا تھا، ایک دن ہو چکا ہے، اسے واپس نہیں آیا اور اس کا یہ حلیہ ہے، اسے ڈھونڈ کر مجھے اطلاع. کہتے میں وہاں سے نکلا اور میں نکل کر اسے بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑی پر ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی اور درندوں کی کھائی ہوئی لاش ہے، سالم لاش ہے. مجھے دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا یہ اسی بزرگ کے بچے کی لاش ہے. میں نے یہ حالت اور کیفیت دیکھ کر کہ بزرگ کے بازو نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا اکلوتا سہارا صرف اور صرف اس کا یہ بیٹا تھا جو اس کو باہر سے دور سے کھانا لا کر دیتا تھا، پانی پلاتا تھا. اب یہ بھی اس کا سہارا درندوں کی خوراک بن چکا ہے، نہیں بچا. میرے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے
کیا مجھے اس بزرگ کو خبر دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اور پھر میں نے اس کا وہ ترانہ جو اللہ کی حمد اور ثنا کر رہا تھا وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اتنی مصیبتیں آنے کے بعد، ہاتھ کھونے کے بعد، آنکھیں کھونے کے بعد، بچہ کھونے کے بعد، اور لوگوں کے اپنے گاؤں سے نکال دینے پر، صحرا میں آنے پر پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ اور میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص زیادہ فضیلت والا ہے، یہ زیادہ مصیبتوں والا ہے، یا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ایوب کو بیماری دی، اور بیماری اس طرح کی تھی کہ ان کے جسم پر بڑے بڑے یہ گیند جتنے پھوڑے بن جاتے اور ان سے پیپ نکلتی۔ قوم والوں نے کہا کہ تیری اس بیماری کا اثر ہم پر بھی ہو سکتا ہے، تم ہمارے گاؤں میں نہیں رہ سکتا۔ ان کو گاؤں سے نکال دیا گیا اور گاؤں سے چلے گئے۔ 18 سال تک وہ بیمار رہے، اللہ تعالیٰ کا کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہا الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، مجھے زبان دی ہوئی ہے کہ میں اس کی حمد کر سکتا ہوں، اس کی ثنا بیان کر سکتا ہوں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ بجا لا سکتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو یہ فضیلت بخشی، یہ اعزاز بخشا کہ تم اپنی یہ ایک مرضی کی دعا کرو، آپ کی دعا ضرور قبول ہو۔ آپ اپنی اس دعا کو استعمال کر سکتے ہیں، دعا کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے۔ اور کہنے لگے کہ محترمہ، میں نے اپنی زندگی کا ایک ابتدائی حصہ جو ہے وہ آسودگی میں، آسائش میں، آرام میں گزارا ہے۔ بہترین مکان تھا، بیویاں تھی، بچے تھے، اور بہترین جانور مویشی تھے، بڑی آسودگی تھی، آرام تھا، سکون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اور میں اللہ کو کہوں کہ یا اللہ مجھے وہی چاہیے جو پہلے تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے کیا تم اتنا بھی 18 سال جو تم نے بڑے آرام اور سکون کے اندر گزارے ہیں، اب پریشانی تھوڑے وقت کے لیے آئی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا جو 18 سال میں نے سودی میں گزارے ہیں میں اتنی دیر تک کے لیے برداشت کروں، شکر بھی اللہ کے لیے اور صبر بھی اللہ کے لیے، میں صبر کروں۔ تو دو ان کے جو مقتدی تھے وہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ آپ یہاں ایک بات میری غور سے سننا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دو مقتدی آئے، جو زخم زبان سے لگتے ہیں نا، زبان کی تکلیف جو ہے یہ جسمانی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی تھی، انہوں نے بڑا صبر کیا ہے، یقیناً ہم بھی مانتے ہیں کہ بڑا صبر ہے، لیکن دوسرے نبیوں کا جو صبر ہے کہ ان کی قوم نے ان پر جو باتیں کسی اور ان کو تکلیف دی اور انہوں نے ان کی باتوں پر جو صبر کیا ہے، یہ ان کی تکلیف سے زیادہ بڑا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم کہا کہ یہ تو میرا عزم والا تھا، محمد کریم میرے عزم والے تھے، ابراہیم میرے عزم والے تھے، ان کو جو ان کی قوم کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اس طرح کی تکلیف دوسروں کو نہیں پہنچی۔ زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ جسمانی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام وہ اپنی جگہ پر تھے تو ان کے مقتدی آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے ایوب اپنی نا کسی گل چ پھنسیا ہوا ہے، ایوب کو کوئی ایسا کام ہوا کہ جہدے وچ پھنسیا ہوا ہے۔ آپ دیکھا کہ
کہ انہوں نے یہ بات کر دی، ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی، اور یہی لفظ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہے، ربی انی مسنی الضر، اے میرے خالق مالک مجھے تکلیف پہنچی ہے، ان کی بات کی تکلیف پہنچی ہے، میں صبر کر رہا تھا اس وجہ سے کہ مجھے پریشانی آئی ہے، ازمائش آئی ہے تیری طرف سے، نہ صبر کروں گا اجر ملے گا، لیکن میری قوم کے لوگ مجھے غلط سمجھ رہے، ان کی اس بات کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور ہم نے کہا اور کوز برجلی کا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حکیموں سے مشورے کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو فیسیں دینے کی ضرورت نہیں، اپنی ایڑی کو مارو، اور مارنے کے بعد پانی آئے گا، پی لو گے تو اندر والی بیماریاں ختم، اور اوپر ڈالو گے تو باہر والی بیماریاں ختم، اور تمہاری معیشت کا مسئلہ بھی میں حل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پانی کو سونا بنا دیا، اور وہ سونے کی ٹڈیاں بنا دی، وہ ٹڈیاں جو تھی یہاں سے جام لے کر جا رہی تھی، تو ایوب علیہ السلام بہترین جسم، خوبصورت انسان بن گئے، بیماریاں ختم ہوگی، جوانی لوٹ آئی، اور سونا اتنا مل گیا، وہ ٹڈیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایوب اتنا سونا مل گیا ہے، اب یہ ٹڈیاں بھاگ بھاگ کے اکٹھی کر رہے ہو؟ کہا اے میرے رب یہ تیرا فضل ہے، اور کوئی بھی انسان تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، نہ تیرا فضل کٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر ان کو پہلے سے بہتر ان کا اہل دیا، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، خوشحالی دے دی۔ اللہ رب العزت کہ یہ پیغمبر جو ازمائش سے گزرے، تو وہ آدمی کہہ رہا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ مصیبت ہے، ان پر زیادہ مصیبت آئی ہے، ان پر زیادہ مصیبت آئی، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، بیٹا تھا وہ درندے کھا چکے، وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، اور جنگل کے اندر ان کا ایک کٹیا ہے، وہ بھی کوئی اچھا مکان نہیں ہے، اور زبان پر اللہ کی حمد کا ترانہ ہے، الحمدللہ الذی خلقنی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفوں کا حقدار وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور بہت ساری مخلوق پر اس نے مجھے فضیلت دی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس پر دھیان ہے، اس پر توجہ ہے، اس پر فوکس ہے، جو نہیں ملا اس کی وجہ سے شکری نہیں ہے، نہ قدری نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، گھروں کے گھر، محلوں کے محلے، ملکوں کے ملک اس بات پر ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑا، ایک انسان کو 99 چیزیں اس کی مرضی کی ملی ہوئی ہیں، وہ 99 پر شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک جو نہیں ملی ہوئی اس پر شکایت ضرور ہے، شکوہ ضرور ہے کہ اسی لبے سے ساڑھے نہ لیے، یہ انداز نہیں ہے مسلمانوں کا۔ تو وہ شخص اس کے کٹیا کے اندر گیا، جھونپڑی کے اندر گیا، اور دیکھ رہا ہے کہ زبان سے پھر وہ یہ کلمہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی خلقنی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بہت اچھا کیا، اللہ کا شکر ادا کر۔ میں وہاں پر پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے بھائی میرے بیٹے کی کوئی خبر ملی؟ تو میں نے اسے اس انداز سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، میں نے اسے صبر کی تلقین کی کہ آپ کا بیٹا اس دنیا میں لے رہا، وہ جا چکا ہے، آپ اس کی امید چھوڑ دیں، یہ میں نے اسے کہا۔ تو اس نے ایک لمبی سانس لی اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے چلا، اور وہ فوت ہو چکا تھا اس غم کی وجہ سے۔ تو میں باہر نکلا، کیونکہ مسلمان پر مسلمان کے حق اور حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے
کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اسے کفنایا جائے، غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے. اب میں اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. وہ باہر نکلا تو مجھے کچھ لوگ دکھائی دیے. میں ان کی طرف بھاگ کر گیا، جنگل تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس جھونپڑی کے اندر ایک ایسا انسان ہے کہ اس جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آنکھ نہیں ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے. اس کا کہا یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ حدیث کو بیان کرنے والا ایک محدث ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھا، جس کی قوم نے ان کے بال کاٹ کے اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر کے یہاں سے نکال دیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا. الحمدللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ میرے صحابہ، اگر تم جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو، تم وہ اجر و ثواب پانا چاہتے ہو جو مال والے، دولت والے، ثروت والے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد لیتے ہیں، تو تم نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ کہا کرو کہ یا اللہ جو تم نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر خوش ہیں، تیرا شکر کرو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہ تم اپنی زبان سے 33 بار یہ کہو کہ اے میرے خالق مالک تو سب سے بڑا ہے. اگر تو چاہتا جیسے یوب کے لیے پانی کو سونا بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، قارون کو خزانے دے دیے، وہ تو تجھے ماننے والے نہیں تھے، ہم تیرے ماننے والے ہیں. اگر تو چاہتا ہر ایک انسان کو دنیا کے اندر بہترین سونے چاندی کے گھروں کے اندر بہترین کھیتوں کا مالک سب کچھ عطا کر سکتا تھا، لیکن تیرا یہ فیصلہ جو ہمارے حق میں ہے وہ بڑا ہے. ہم اسی غربت میں قناعت کرنے والے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرنے والے ہیں، تیرے فیصلوں کو ماننے والے ہیں. تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں. تو خالق مالک رازق ہے، ہم تجھے بڑا سمجھتے. اور اگر تو قیامت کے دن یہ فیصلہ کر دے کہ یہ میرے بندے میری حمد و ثنا کرتے رہے ہیں، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کے اندر گاڑ دیا جا رہا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرے اس فیصلے پر کوئی بول نہیں سکتا. یہ 33 بار تم نے اللہ رب العزت کو سب سے بڑا کہنا اور ماننا. اب یہ تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے یاروں کو، وفاداروں کو ہی نہیں، آپ کی بیٹی بھی تشریف لائی. اس نے کہا کہ ابا جان کہ دیکھو میں کام کرتی ہوں، پانی نکالتی ہوں کنویں سے، میرے ہاتھوں پر نشان ہے، کندھوں پر نشان ہے، اور ایک ہم باپ ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے جہیز کتنا تیار کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سکھ ہو، آرام ہو، پریشانی اور ٹینشن نہ ہو. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جگر کا گوشہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت والی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. وہ آ کر کہہ رہی ہے اللہ کے رسول ابا جان میرے ساتھ یہ مجھے ایک خادم دے دے جو مجھے پانی لا کر دے دے، بھر کے دے دے، میری ہیلپ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس سے میں تجھے بہتر چیز دیتا ہوں. کیا کہ تو 33 بار سونے سے پہلے جب بستر پر آ جائے، سونے سے پہلے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا کہ اللہ تو پاک ہے، اگر تم نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ میں نے علی کے گھر میں آ کر پانی خود بھرنا ہے، بچوں کو صاف خود کرنا ہے، میری یہ ذمہ داری لگا دی ہے، تو میں تیرے اس فیصلے کو تسلیم کر دوں. میں اس فیصلے پر راضی ہوں، الحمدللہ میں فیصلے پر راضی ہوں. اللہ اکبر، تو بڑا ہے اور تیرا یہ فیصلہ ہمارے حق میں بڑا ہے اور مان کی. لا الہ الا اللہ، فیصلہ صرف اللہ کا کرتا ہے اور تیرے علاوہ کسی کو ہم فیصلہ مانتے ہی نہیں. میں راضی ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی فرمائش پر درخواست
اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی. یہ روایت سندن کچھ کمزور ہے کہ آز علی ربی کی بتائی مکہ تذہبن، کہ اے محمد اگر تم کہو نا تو ہم یہ مکے کی وادی کو سونے کی بنا کر آپ کو دے دیں. ایک وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں وادی کہتے ہیں. اور وادی ایک دو میل کی نہیں ہوتی، لمبی چوڑی وادی ہوتی، دو پہاڑوں کے درمیان، بڑے پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ، ساری سونے کی باتیں. اور اتنا سونا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لو، کہا کل تو لا، اے میرے رب مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں اشبع یوم، ایک دن مجھ کو کھانے کے لیے ملے اور میں تیرا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے دن مجھ کو کھانے کے لیے نہ ملوں تو میں تیرا صبر کروں. اور شاکر اور صابر دونوں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم دیا ہمیں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اسی میں سے تم نے جنت کا گھر تلاش کرنا ہے. باہر سے آپ کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسی میں کو جو آپ کو ملا ہوا ہے آپ اسی کو صحیح استعمال کریں تو آپ کو جنت مل سکتی. کیسے؟ آپ نے صحابہ کو کہا کہ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو صحابہ کرام نے ایسا کہنا شروع کر دیا. اب جو مالدار لوگ تھے وہ مسجد میں بیٹھے صفوں میں دیکھتے تھے، یار یہ کی ہاتھ ہے، میں نے کہتے وہ بھی ہلاتے یہ کی کرتے ہیں. ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، انہوں نے کہا دسی نہیں، دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. آگے کچھ لوگ ہوتے کچے، وہ بات بتا ہی دیتے، بھائی صاحب نبی نے دسیا تاڑے نال ہی سوال لینا سی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو تے جنہ چندہ دین والے نوں ثواب آ انہاں غریباں نوں برابر ثواب. یہ نسخہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاڑے جنہ برابر ثواب کرے. اب وہ مالدار لوگ تھے، مسجد نبی بھری ہوتی، لوگ سلام پھیرتے، سارے شروع ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مسجد شروع. اب غریب پھر دیکھ رہے تھے کہ یہ حضرت عثمان بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ مال والے سونے چاندی والے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا تاجر وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. اب وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول دیکھو نا، ہم بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو انسان اپنا گھر جنت میں بنا سکتا ہے، اسے باہر سے کچھ نہیں لے کر. ایک حدیث میں آپ کے سامنے، یہ مضمون بہت لمبا ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ جو دنیا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں میں تقسیم کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو تقسیم کریں تو یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوں. پہلا حصہ ان کا ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی. پہلی چیز آتاہ اللہ مالا و علما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی کافی دیا ہوا ہے اور اس کو علم بھی دیا ہوا ہے. اب علم جو ہے انسان کے پاس، اس کو اس علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، کتابوں کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، آخرت کا، جنت کا. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مال ہے میں نے اس جگہ پر خرچ کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، اس جگہ پر خرچ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا. وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھا کر ایسی جگہ پر اپنا مال خرچ کرتا ہے جہاں پر اللہ راضی ہوتا ہے. مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا، وہ یتیموں مسکینوں بیگمان پر، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر جو 4 قسم کے لوگ ہیں ان میں سب سے اول نمبر پر یہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اس کی رضا میں خرچ کرے. نمبر 2، اللہ رب العزت نے
انسان کو مال نہیں دیا لیکن علم ضرور دیا. علم ہے اس کے پاس کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی ہے، پتہ ہے اسے، لیکن مال نہیں. اب مال نہ ہونے کی وجہ سے لیکن اس کے پاس ایک سچا دل موجود ہے، سچی خواہش موجود ہے، صدقے دل سے، سچے دل سے وہ نیت رکھتا ہے کہ آج اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہوتا نا تو آج میں نے 10 کا 10 لاکھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دینا. سچا دل ہے اس کے پاس. اگر سچا دل ہونا آدمی کے پاس تو اللہ تعالیٰ صرف چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حلال کرتا ہے. مدینے کی زمین ہے، ایک گھر کے اندر رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، روزہ انہوں نے کھولنا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی موجود ہے اور ایک کھجور موجود ہے اور کھانے والے 4. اب وہ گھر کا سربراہ کیا کرتا ہے، وہ کھجور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، آدھی کرتا ہے پھر آدھی کو پھر آدھی کر دیتا ہے. ایک اس بچے کو دے دی، ایک بیوی کو دے دی، ایک اس بچے کو دے دی، ایک خود رکھ دی اور پانی پڑا ہوا ہے. اور پھر بھی ان کی زبان پر یہ ہے الحمدللہ کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھر میں روزہ کھولنے کے لیے کھجور کے یہ ٹکڑے بھی موجود ہیں. تم نے کم سے کم پینے کے لیے ہمیں پانی تو میسر ہے نا، کھجور تو میسر ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں، کھجور بھی. ہم ان سے بہتر. اتنی دیر میں دروازے پر دستخط ہوتی ہے اور دروازہ کھٹکتا ہے. مدینے کی گلی کا دروازہ کھٹکتا ہے اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ گھر والوں، میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے اور روزہ کھولنا چاہتا ہوں، کوئی کھانے والی چیز موجود ہے تو. اب یہ شخص جو کھجور کے ٹکڑے لیے بیٹھے یہ اپنا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور کچھ پانی اٹھاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور اس کو اس کھجور کے چوتھے حصے کو آدھا کاٹ کے آدھا اس کو دے دیتا ہے، آدھا خود رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہمارے پاس یہ تھا کہ اس سے بھی آدھا میں نے آپ کو دے دیا، اس سے روزہ کھول. وہ بھی کہتا ہے الحمدللہ روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز مل گئی. آج کل جو یہ سائل فقیر ان کو کچھ دے دے نا تو وہ بھی نخرے کرتے ہیں، سٹ دیتے ہیں پیسے. تو ساری قوم خرچ چکی ہے، یہ بھی اپنے پیسے نا نوے نوٹ دتیاں بینک جو لے کے پہلے ہوتے سوتے، پھر وہ کنجری ناچری دی جسم ننگا کر کے اس کنجری تے ایڈیاں جڑا رہے. جدوں کیا جائے نا مسجد دا بیلا آنا، قاری صاحب کو تنخواہ دینی ہے، مسجد دا کام ہو رہا ہے، اتنے بھی پیسے لگتے ہیں تے روپیے 50 رکھ کے چلے جاتے. گھر دے اسی دا بل بھاویں 10,000 15,000 آ جائے تو کوئی ٹینشن. جسم کو آرام دین واسطے جڑا اپنا پچھلے ہفتے آرام لیا وہ بھی ہے کوئی سانس 15-20 ہزار روپیہ میں ساتھ نہ چلاؤ، اسی اللہ کے راہ خرچ کرو، آخر چ کام آئے. اب اس نے یہ ٹکڑا کھجور کا 8واں حصہ اس نے دے دیا اس کو کہ لو پانی پی لو، روزہ تم افطار کرو. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں جائی کہ سونیا اپنے سارے جان سارا ایک میری طرف گل دس دے. گل کی دسنی؟ گل یہ دسنی ہے اتق نار ولو بشق تمرۃ. اگر تسی جہنم تو بچنا ہی ہے نا تو پاویں کھجور دا 8واں حصہ دے دو پھر بھی بچ سکتے. بڑی بڑی گل. دل سچا ہوئے، دل چ یہ گل ہوئے کہ یا اللہ جہنم تو بچا لا، میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، تو میرے کو ہے ہی کوئی نہیں، میں دیوا کی بچنا چاہنا، جنت لینا چاہنا. اللہ کہتا میں بڑا، میں کسی کو جنت دیوا کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ کیوں ہوتی.
میری بھی میں دعا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم جہنم سے بچ سکتے ہو، اللہ بچانے والا ہے، تم اس کے راستے میں ایک کھجور کا آدھا حصہ، آدھا نہیں تو چوتھا حصہ، چوتھا نہیں تو آٹھواں حصہ ہی دے دو، بچنے کا آتا ہے، نیت کے سچے ہو، دل کے سچے ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تم جو جہنم سے بچا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی دے کر، اب یہ شخص اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک ارادہ ہے، سچا ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا یہ مال دینے والا دے رہا ہے یہ نہیں دے رہا کچھ، لیکن سچا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بستر پر وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میں تیرے بعد شہید ہونا چاہتا ہوں، دل سچا ہے، جا نہیں سکتا، اپنے بستر سے ہی مار جائے گا، تو دل سچا ہوئے اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت پر فائز کر دیتا ہے، شہادت کی موت پر دل کا سچا۔ اگر کوئی تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو، دل کا سچا ہو، وہ آگے مسجد میں نماز نہ بھی پڑھ سکے، بستر پر سویا رہ گیا، تہجد نہیں پڑھ سکا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے کھاتے میں لکھ دو کہ اس نے رات بھر تہجد پڑھی۔ یہ دل کی سچائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ آگے لمبا مضمون ہے کہ نیت انسان کی سچی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے یہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق اپنی جنت میں ہمیں گھر بنانے کے لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے اس کی رضا میں خرچ کریں، علم ہے تو علم اس کی رضا میں خرچ کریں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آنے والے مریضوں کے ساتھ اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اسی میں سے جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ دل کو سچا کریں، صاف کریں، اپنی زبان کو صاف کریں، اپنے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ اللہ رب العزت چھوٹی سی باتوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا گھر جنت بنائے اور جو ہم سے خطائیں ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی نعمت کو، اسلام کی نعمت کو مزین کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔